مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی حالت میں صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو ایوب آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بدو آیا، دیہاتی یعنی آیا، اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی نکیل پکڑ لی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اخبرنی بما یقربنی من الجنت وما یباعدنی من النار۔ یا رسول اللہ، ایسا عمل، ایسا کام مجھے بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ اس وقت لوگ فکر آخرت میں رہتے تھے، ہر وقت قیامت کے آخرت کی تیاری میں، فکر میں کہ کون سے اعمال، کون سی وجوہات ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں۔ آگے زندگی میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر حضور کی سواری کی نکیل پکڑ لی، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، وہ اعمال کون سے ہیں، وجوہات کون سی ہیں جن کے ذریعے میں جنت کے قریب چلا جاؤں اور دوزخ سے محفوظ ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ بات سن کر، سوال سن کر بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا، میرے صحابہ، یہ آدمی لقد وفق او لقد ہدیہ، اے میرے صحابہ، یہ ہدایت یافتہ، اس کو ہدایت کی توفیق، اس کو جنت کی توفیق ملی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے، توفیق یافتہ ہے۔ یہ انسان بڑا اچھا سوال کر رہا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مانگتے ہو، کیا سوال ہے؟ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے اعمال بتائیں، ایسی وجوہات بتائیں کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے محفوظ ہو جاؤں میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا، تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرو، شرک نہ کرو، یعنی فرما اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبادت اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں۔ نماز، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ اے میرے نبی، نماز کی حالت میں میرا ذکر کیا کرو، جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو مجھے یاد کیا کرو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کہا، فرمایا فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ عبادت، یہ نماز، فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد کے ایک طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا نماز یعنی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں رہو، کسی کو شریک نہ بناؤ اللہ کے ساتھ۔ یعنی مطلب یہ سمجھو کہ ہر کام اللہ کرتا ہے، جو بھی مجھے کچھ ملا ہے اللہ عطا کیا ہے اللہ نے، اور ہر توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، قائم کر لو نماز کو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اللہ کے رستے پہ دو زکوٰۃ، صدقہ خیرات، عشر، فطرانہ، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات زکوٰۃ کے نازل کیے اور صدقہ خیرات وغیرہ سب کچھ اس میں ہے۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَعِ النَّاقَةَ، اور پھر فرمایا اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، حسن سلوک کرو، فرمایا صلہ رحمی کرو۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، عزیز و اقارب والدین، اللہ کی مخلوق ہر طرف بھلائی، خیر و بھلائی، صلہ رحمی، کسی کا نقصان مت سوچو، نہ کرو، فوائد پہنچانے کی کوشش کرو، بھلا کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اب میرے جو ہے ناقہ یعنی اونٹنی، اس کی نکیل چھوڑ دو۔ یہ ہیں وہ اعمال جن کے ذریعے انسان اخروی کامیابی حاصل کرتا ہے، جو اس انسان نے، اس بدو انسان نے، دیہاتی یعنی انسان نے، بدو کہتے ہیں دیہاتی کو،
اس نے سوال کیا، حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا اے میرے صحابہ اس کا سوال کتنا قیمتی ہے، اس نے سارا دین ہی پوچھ لیا ہے مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کو بار بار قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں اولئک علی ھدی من ربہم، وہ نمازی، صدقہ اخراج کرنے والے، عشر زکوٰۃ خیر و بھلائی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، وہ متقی لوگ، فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ کامیاب ہیں۔ یہ ہے کامیابی جس انسان نے دنیا میں آخرت کی تیاری کی۔ اور سورۃ آل عمران میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر انسان نے جانا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ایک کو پورا پورا اجر ملے گا، جو کیا ہے وہ ملے گا اسے پورا پورا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی، دوزخ سے بچا لیا، فقد فازا، وہ بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں جائے گا اور دوزخ سے بچے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو ہے یہ دھوکے کا سامان۔ دنیا میں انسان دنیا کو اکٹھا کرتا کرتا، دنیا کی کثرت کا جو مانگتا حاصل کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور سارے خزانے، ساری جائیدادیں، سارے قبضے اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو دھوکا ہے، دنیا کی خواہشات دھوکا ہے۔ فرمایا اصل میں کامیابی وہ ہے جس نے آخرت سنوار لی۔